پروگرام میں خوش آمدید. میں ہوں سلمان حسن. ساتھ موجود ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب. ناظرین 27ویں آئینی ترمیم جو کہ ظاہر ہے ابھی مجوزہ ہے, مسودہ بھی اس کا ابھی سامنے نہیں آیا, لیکن اس کی جو تیاری ہے اور اس کو منظور کرانے کی باتیں, اس میں تیزی آ گئی ہے. گیئرز جو ہیں وہ شفٹ ہو گئے ہیں اور سپیڈ جو ہے وہ تیز کر دی گئی ہے. ایک طرف ایاز صادق صاحب کے زیر صدارت اجلاس ہو رہے ہیں. وزیر اعظم سے آج جو ان کے اہم اتحادی ہیں ان کی ملاقات ہوئی ہے. اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وفد ہے وہ ملا. پرویز اشرف صاحب, شہری رحمان صاحبہ, نوید قمر صاحب, اور پھر ہم نے دیکھا کہ جی جو MQM پاکستان ہے اس کا 7 رکنی وفد بھی آج پرائم منسٹر صاحب سے ملا ہے. پھر مسلم لیگ قاف نے بھی ملاقات کی ہے, اور IPP کا جو وفد ہے علیم خان صاحب اور اون چودھری صاحب, انہوں نے بھی ملاقات کی ہے. اور جس وقت ہماری آپ کی بات ہو رہی ہے تو ممکن ہے کہ جو پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہے وہ اب شروع ہو گیا ہے یا ہوا چاہتا ہے بلاول ہاؤس کراچی میں. وہاں پر فیصلہ ہونا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے شاید. اچھا, صوبائی خود مختاری جو ہے اس پر ظاہر بحث چھڑی ہوئی ہے کہ یہ واپس ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی کا موقف جو ہے وہ بار بار یہی آ رہا ہے, چاہے مراد علی شاہ صاحب ہوں یا جو دیگر رہنما پہلے کہہ چکے ہیں جس صوبائی خود مختاری جو ہے اس کو واپس نہیں کیا جانا چاہیے. آج ملک احمد خان صاحب جو ہیں وہ بھی کچھ صوبائی خود مختاری سے متعلق بتا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں صوبائی خود مختاری کا وکیل ہوں. انہوں نے کیا کہا ذرا وہ دیکھیے. میں صوبائی خود مختاری کا بہت بڑا ایڈوکیٹ ہوں. میں مرکزیت کے اس ماڈل پہ ناقد ہوں, مرکزیت کے ماڈل کا, کہ آپ اختیارات کو ایک جگہ پہ مجتمع کر لیں, ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر لیں. اور میں یہ پوچھنے میں بھی حق بجانب ہوں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ وفاق کے پاس جو پیچھے وسائل رہ گئے ہیں تو کوئی فارمولا ڈیوائز کرنا ہے نا, تو اس فارمولے کو ڈیوائز کیا جا سکتا ہے. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گور صاحب جو کہ آج لاہور میں موجود رہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب سے آج ملاقات کر رہے ہیں, انہوں نے بھی کچھ یہی گفتگو کی اسی طرح کی کہ جی صوبائی خود مختاری کو نہیں چھیڑنا چاہیے. انہوں نے کیا کہا وہ بھی دیکھیے. 18ویں ترمیم میں وہ کون سی چیزیں تھیں جو صوبے کہنا چاہ رہے تھے کہ یہ وفاق کے واپس جانا چاہیے, یا وفاق نے کبھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہو کہ یہ اس کا وفاق کا رائٹ افیکٹ ہوا ہے 18ویں ترمیم سے؟ یہ کبھی نہیں آیا کسی کے سامنے, کسی لا کے فارم میں, کسی پوائنٹ پہ, اس لیے نہیں آیا. لہٰذا ہم سارے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو صوبوں کو منسٹری ڈیوالز ہوئی ہیں اس کو آپ رول بیک نہ کریں. NFC ایوارڈ سے ریلیٹڈ قانون سازی 1973 سے آج تک اس میں چینجز نہیں ہوئی, اور اس میں یہ باور کرایا گیا تھا, یقین دہانی صوبوں کو کرائی گئی تھی کہ کبھی بھی ایک فائنانس ایوارڈ پریویس ایوارڈ سے کم نہیں ہوگا. لاسٹ ٹائم ہم نے اس میں ان کے ساتھ ہم بیٹھے تھے کمیٹی میں, لیکن وہ کمیٹی استعمال نہیں ہوئی, اس کمیٹی کے پاس کبھی ڈراپ نہیں آیا. خبریں یہ بھی آ رہی ہیں کہ جی 14 نومبر کو اس کو منظور کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 14 نومبر تک چلیں. اور یہ جو بیرسٹر گور صاحب ہے جی سر, آج یہ PKLI میں گئے, 2 گھنٹے انتظار کرتے رہے, ان کی ملاقات نہیں ہو سکی شاہ محمود قریشی صاحب سے, اس کی اجازت نہیں دی گئی, اور یہ واپس روانہ ہو گئے اسلام آباد. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ آج وہ بھی نہ مل سکے اپنے بانی سے سہیل آفریدی صاحب, وہ بھی بغیر ملاقات کے جو ملاقات بھی نہیں ہو سکی. اچھا شامی صاحب, میں ذرا ہم ان کے ذرا آج جو MQM کا وفد ملا ہے اس میں بھی کچھ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں آرٹیکل 140A کو لے کے. میں سب یہ جاننا چاہ رہا ہوں مختصراً کہ صوبائی خود مختاری شامی صاحب کیا ہے, ہوتی کیا ہے یہ؟ دیکھیے, اب یہ جو صوبوں کے جو اختیارات ہیں ان میں اضافہ ہو چکا ہے, اور پہلے ظاہر ہے کہ کم مرکز مضبوط تھا, پھر صوبے مضبوط ہوئے, صوبوں کے اختیارات میں اضافہ ہو گیا, ان کے وسائل میں اضافہ ہو گیا. یہ صوبائی خود مختاری کا مسئلہ نہیں ہے. اگر کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اور کسی جگہ کو بہتر نتائج مرتب نہیں ہوئے تو اس کا جائزہ لے کے آپ تبدیلی کر سکتے ہیں. اور ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب جو کہہ رہے تھے نا, وہ تو اس وقت میدان سے باہر جا چکے ہیں. یعنی انہوں نے تو 27ویں ترمیم کی مخالفت شروع کر دی ہے, حالانکہ اس کو دیکھے بغیر, پڑھا ہی نہیں ہے, اس کو پڑھے بغیر, اس میں مشورے میں شریک ہوئے بغیر. ان کو چاہیے تھا کہ وہ مشاورت میں شریک ہوتے, جو ایاز صادق صاحب نے اجلاس بلایا تھا اس میں جاتے, اپنے ان کو تک معلوم ہوتا کہ کیا ترمیم آ رہی ہے, پھر اس میں اپنی رائے دیتے تو وزن رکھتی ہے. اب تو ایک غائبانہ اظہار خیال ہو رہا ہے, اور پھر یہ ہے کہ ابھی معلوم ہوا ہے کہ سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی ایک مشترکہ کمیٹی بنے گی اور اس کو یہ ریفر ہو جائے گی غور و خوض کے لیے. صحیح ہے.
لیکن ابھی تک یعنی یہ تو معلوم ہو رہا ہے کہ یہ ایریاز ہیں جہاں کے کوئی ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے یا کوئی ترمیم کرنی ہے یا کہ اختیارات میں اضافہ کرنا ہے، لیکن واضح طور پر کوئی بات ہمارے سامنے نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ابھی تو ہوا میں تیر چلانے کے مترادف ہے کہ کس طرح سے کس معاملے کو ایڈریس کیا جائے گا، اس میں کیا اس کے الفاظ کیا ہوں گے، اور جو صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے یا افواج پاکستان کی جو تنظیم ہے، نظم جو ہے، اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے، یا جو مقامی حکومتیں ہیں ان کے اختیارات میں اضافے کا معاملہ ہے، یا ان کی ایک آئینی مدت مقرر کرنے کا معاملہ ہے. یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن جب تک ہمارے سامنے مسودہ نہ آ جائے تو کوئی اچھی طرح ظاہر خیال ہو نہیں سکتا. شامی صاحب وجہ کیا ہے؟ یعنی اب ایک طرف یہ بھی کہہ رہی ہے حکومت کی جی اتحادی ظاہر ہے ان سے مشاورت ہو رہی ہے، پہلے بھی ہوئی تھی، اور جو عددی یعنی کہ نمبر گیم بھی پوری ہے، تو پھر ڈر کاہے کا؟ یعنی سیکریسی کیوں، اور کیوں جو ہے وہ شیئر نہیں کیا جا رہا؟ شیئر کر دیا جائے گا، کیونکہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اجلاس بلایا ہے اپنی پارٹی کا تو ان کے ساتھ مسودہ شیئر ہو گیا ہوگا، تبھی تو اجلاس بلایا ہے، اور کس بات پہ کرنا ہے. اور باقی جو لوگ مل رہے ہیں اس وقت پرائم منسٹر سے، جو مختلف سیاسی جماعتیں، تو ان کو بھی انہوں نے بتا دیا ہوگا کہ اس کے اندر یہ غور و خوض تو اسی وقت ہوگا نا جب ان کے سامنے کوئی واضح صورت آئے گی. صحیح. تو اس لیے مشاورت کا عمل تو جاری ہے، تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں. اچھا انتظار آپ کہہ رہے ہیں شاہد صاحب کر لیتے ہیں، لیکن وزیر قانون ایک طرف کہہ رہے ہیں یعنی کہ جی کوئی جلدی نہیں ہے، وزیر قانون برائے مملکت عقیل ملک صاحب. لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہ جو خواجہ آصف صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 سے 3 دن میں اس پر اتفاق رائے ہو جائے گا. تو تاثر کیا ہے؟ کیا واقعی جلدی ہے حکومت کو؟ اگر ہے تو کیوں ہے پھر جلدی؟ نہیں، اب تو یہ دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں 2-3 دن میں اتفاق رائے ہو جائے گا. تو اگر اتفاق رائے ہو جائے تو اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے، تو ٹھیک ہے. معاملہ یہ ہے کہ ابھی تو مشاورت کے مرحلے میں ہے، غور و خوض ہو رہا ہے. جب کوئی واضح طور پر کوئی چیز سامنے آئے گی تو پھر ہی رائے قائم کی جا سکے گی. تو اپنی اپنی سیاسی جماعتیں جو ہیں، ہر ایک کی ضرورت اپنی اپنی ہے. کوئی کسی کی پرائرٹی ایک ہے، کسی کی دوسری ہے. اب یہ اس وقت MQM جو ہے اس کی پرائرٹی تو یہ ہے کہ مقامی حکومتیں جو ہے ان کو آئینی تحفظ مل جائے، ان کے اختیارات کا تعین ہو جائے. تو میرا خیال یہ حاصل کرنے کے لیے وہ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہاں جی. اور اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے، اب وہ کیونکہ صوبائی خود مختاری کا معاملہ ہے تو اس میں جو آپ کس طریقے سے حکومت جو ہے اب وفاق کی ضرورت کو پورا کرے گی اور صوبوں کو ناراض کیے بغیر. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب، یہ جو آپ نے بھی ذکر کیا کہ مقامی حکومتوں کی بات کی، یہ ایک طرح کا انفنشڈ ایجنڈا تھا، 26ویں ترمیم میں بھی سامنے آیا تھا. تو مصطفیٰ کمال صاحب جو کہ سابق میئر بھی ہیں اور ینگ میئر ہیں کراچی کے، جب بنے تھے تو اس وقت 34 سال عمر تھی. ہاں جی، یہی ممدانی صاحب کی بھی 34 سال ہے. ہاں جی، سیم یہی. اس وقت وہ نوجوان ترین تھے. ہاں جی. تو ہمارے ساتھ ہیں وزیر صحت ہیں ماشاءاللہ سے. السلام علیکم جی. وعلیکم مصطفیٰ بھائی. جی وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ شام صاحب آپ خیریت سے ٹھیک ہے؟ شکر اللہ کا. مسودہ شیئر ہوا. بتائیے کہ آج تو آپ کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے، تو یہ جو یہ ترمیم ہے 26ویں، اس کا کوئی آگے 27ویں کا مسودہ شیئر ہوا. ہاں، تو اس کی کوئی یعنی کوئی مسودہ آپ کو پیش کر دیا گیا؟ نہیں شاہی صاحب، مسودہ تو بھی ویری آنیسٹ ہمارے پاس نہیں ہے، اور ہمیں لیکن اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ اور وزیر اعظم پاکستان نے اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آج MQM کو اعتماد میں لیا ان تمام باتوں کے اوپر کہ جو یہ 27ویں ترمیم پہ، اور وہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آپ تمام میڈیا کے تمام پرسنل، آپ جیسے جید لوگ یہ سب باتیں پہلے سے کر رہے ہیں. جو اس کے اندر ایک بات ہے جو ہمارے لیے بہت خوش آئین ہے اور جس میں ہماری بات ہوئی، جو کہ وزیر اعظم صاحب نے خود اس والی بات کو آنر کیا کہ 26ویں ترمیم جب پیش ہو رہی تھی تو MQM نے اس وقت ایک آئینی ترمیم کا بل پیش کیا تھا اور حکومت کو کہا تھا کہ دیکھیے ہم آپ کے ساتھ جو معاہدہ کر کے آئے تھے حکومت کے اندر، وہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ آئے تھے. PMLN نے اس پہ سائن کیا تھا ہمارے ساتھ، اور ہم اسی ایک شرط کے اوپر آئے تھے کہ ہمارے ساتھ وہ ووٹ کریں گے اور آئینی ترمیم اس آرٹیکل 140A کی جو آئینی ترمیم ہے اس میں اس کو شریک کریں گے. اس وقت جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ ہمیں موقع دیں، ٹائم دیں، اور یہ تھوڑا سا مناسب 27ویں ترمیم کے وقت اس کو شامل کریں گے.
انہوں نے اپنی اس بات کو دہرایا اور فرمایا کہ میں اپنی اس والی بات کو یاد کرتے ہوئے اس کو آنر کرتا ہوں، اور ہم اس کو شامل کر رہے ہیں اس میں اور انہوں نے اور تمام جو کولیشن پارٹنرز ہیں ان سے بھی بات کی ہے اور کریں گے، اور انہوں نے کہا جی ہم فل فلیجڈ جو ہے وہ اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں مصطفیٰ صاحب، پنجاب اسمبلی میں تو تینوں بڑی سیاسی جماعتیں ہیں اور انہوں نے اتفاق رائے سے قرارداد منظور کی ہے کہ بلدیاتی اداروں کو یا مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دیا جائے. اس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، پی ایم ایل این بھی شامل ہے، تحریک انصاف بھی شامل ہے. تو اس کا مطلب یہ جی تو آپ کا جو مسودہ ہے اس کے مطابق ترمیم ہوگی یا صرف ایک اصولی آپ کا موقف تسلیم کر لیا گیا ہے اور جزیات جو ہیں ابھی طے ہونی ہیں؟ نہیں دیکھیے، آپ کی پہلی والی بات کا میں جواب دوں. شامی صاحب، میں آپ کو بہت ذمہ داری سے بات کہنا چاہتا ہوں سارے پاکستان کو کہ یہ جو ایم کیو ایم کا یہ جو کی آئینی ترمیم کا یہ جو مسودہ ہے، اب یہ ایم کیو ایم کی آئینی ترمیم کا یہ مسودہ نہیں ہے، یہ ہماری خواہش نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ آج یہ ملک کی ضرورت ہے. آپ اس ملک کو چلا ہی نہیں سکتے یہ کیے بغیر. میں آپ کو لکھ کے دے سکتا ہوں. یہ جو گڈ گورننس کے آپ کے فیصلے صوبائی اور وفاقی حکومت کے فیصلوں کو گراس روٹ لیول تک ڈور اسٹیپ پر ڈیلیور کرنے کا جو وہیکل ہے، وہ وہیکل ہی نہیں ہے ابھی آپ کے پاس ملک میں. آج آپ پولیو جیسی بیماری ختم نہیں کر سکے کیونکہ کوئی باہر سے جا کے دروازہ کھٹکھٹاتا ہے. یہ دروازہ کوئی جو ہے وہ اس گلی کا کونسلر کھٹکھٹا کے دروازہ کھٹکھٹا کر اگر پولیو کے قطرے پلاتا تو آج ملک سے پولیو ختم ہو چکا. یہ میں آپ کو چھوٹی مثال پیش کر رہا ہوں. میں آپ سے بہت ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایم کیو ایم کا یہ مسودہ یہ نسخہ ہے پاکستان کو بچانے اور چلانے کا. یہ ہماری خواہش نہیں ہے. اب آپ ملک کی ضرورت ہے اور یہ آپ کو یقین دلا دیا گیا ہے کہ آپ کی یعنی تسلی ہو جائے گی یا ہو چکی ہے؟ جی ایز اٹ جو ہماری آئینی ترمیم ہے اس پہ پہلے بھی ڈیلیبریشن ہو چکی. جبھی پی ایم ایل این نے اس کو سائن کیا ہوا ہے، پی ایم ایل این نے شامی صاحب اس کو ایگریمنٹ کو سائن کیا. یہ ساری ڈیو ڈیلیجنس جو ہے نا اس سے پہلے ہو چکی ہے. اور آپ نے خود ابھی فرما دیا کہ پنجاب اسمبلی میں تو متفقہ طور پر اٹ از وہی بات ہے جو ہم نے کی ہے. اس میں کوئی آگے پیچھے اور دو چار، لیکن مین اس کی جسٹ جو ہے وہ یہی ہے کہ فائنینشیل این ایف سی کے ساتھ وہیں سے پی ایف سی کا کام ہوگا. یہ تمام چیزیں جو آئین میں شامل ہو جائیں گی اور یہ تمام، تو اس میں کوئی ہماری کوئی جزوی بات نہیں ہوئی. ہماری حتمی بات ہوئی ہے کہ جو ہمارا مسودہ ہے وہ منوان اسی طرح سے آپ کا جو اس وقت پھر جو صوبائی خود مختاری کی بات ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ کی جائے اور جو وفاق ہے اس کے وسائل میں اضافہ کیا جائے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ دیکھیے، ہمیں ہمارے بہت سارے پوائنٹس پہ گفتگو ہوئی ہے اور یہ ایک ون آف دی ایجنڈا ہے. ایک بات ہوئی ہے کہ دیکھیں سب کے سامنے یہ بات رکھی جا رہی ہے جس میں کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ آج جو ملک کا نظام ہے، جب ڈویزیبل پول میں آپ 56% دے دیتے ہیں صوبوں کو اور 44% آپ جو ہے وفاق کے پاس رہتا ہے این ایف سی کے فارمولے کے مطابق، تو وفاق تو پہلے دن ہی بینکرپٹ ہے. وفاق کے پاس تو اپنے نظام کو چلانے کے لیے پہلے دن ہی قرض لے کر ہی اپنے نظام کو چلانا پڑتا ہے. وفاق فوج کو پیسے دیتا ہے، وفاق جو ہے وہ قرضے واپس کرتا ہے، وفاق قرضوں کے اوپر انٹرسٹ واپس کرتا ہے، وفاق پی آئی اے کو پیسے دیتا ہے، ریلوے کو دیتا ہے. تو وفاق تو پہلے دن بینکرپٹ ہے. تو یہ بات اب تمام ملک کے پارٹیز کے سامنے رکھی گئی ہیں کہ بھئی یہ ملک جو ہے وہ سب کا ہے نا. آج کوئی حکومت میں ہے، کل کوئی اور ہوگا. تو اگر وفاق کو چلانا ہے، اس کو مستحکم کرنا ہے، تو اس کا کوئی فائنینشیل نظام بنانا پڑے گا. ایسی چیز ہو جائے کہ جس میں تو اس کے اندر کئی تجاویز ہیں جس کے اوپر ابھی ہو رہی ہے. تمام تجاویز مصطفیٰ یہ فرمائیے گا کہ تمام تجاویز جو بلاول بھٹو صاحب نے شیئر کی تھیں، جو ظاہر ہے جو ذریعہ بنی، کیا وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ اب آپ کے سامنے ہیں اور اس پر ایم کیو ایم کو کسی چیز پر اعتراض ہے یا نہیں ہے، یا فیصلہ ابھی ہونا ہے، ابھی نہیں ہوا؟ نہیں، دیکھیں ایم کیو ایم تو ان تمام چیزوں کی اصولی موقف کی حمایت کرتی ہے اور ایم کیو ایم کی جو ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی، اور ایم کیو ایم کی تجویز اور ایم کیو ایم کی ریکویسٹ یہی تھی ساری کہ 24 کروڑ لوگوں کے لیے کوئی چیز اگر اس کے اندر یقیناً ساری چیزوں کا امپیکٹ ہے لیکن ڈائریکٹ کسی چیز کا امپیکٹ ہے
تو اب یہ ٹائم آ گیا ہے کہ آپ کو اور سینٹرلائز وے آف مینجمنٹ سے آپ یہ ملک نہیں چلا سکتے. یہ جو آپ نے صوبائی خود مختاری کے نام پر 18ویں ترمیم میں جو بھی ترمیمات کی تھیں وہ وفاق سے اختیارات اور وسائل صوبوں کے چیف منسٹر ہاؤسز میں جا کر پارک ہو گئے, وہاں سے نیچے ٹرکل ڈاؤن نہیں ہوئے. مجھے اگر آپ پوچھیں تو مجھے اس 18ویں ترمیم سے کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ میری گلی میں ایک عام آدمی کی گلی میں اختیارات اور وسائل نہیں آئے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس اختیارات اور وسائل کو, جو کہ آرٹیکل آئین کا حصہ ہے, آرٹیکل 140 ہے, چونکہ اس کی تشریح نہیں ہوئی تو ہر وزیر اعلیٰ اپنی مرضی سے اس کی تشریح کر سارے اختیارات اور وسائل غصب کر لیتا ہے. اس لیے اس تشریح کی ضرورت ہے جو تشریح ایم کیو ایم نے اپنے اس سویدے میں پیش کی اور جس کی پنجاب کی اسمبلی نے کی. جو فوج کا جو لیڈرشپ کا ڈھانچہ ہے اس میں بھی کوئی ایڈجسٹمنٹ زیر غور ہے؟ جی بالکل, جو ہے وہ یہ بات ہے کہ یعنی چیف آف ڈیفنس فورسز بنایا جائے کوئی؟ ان ٹرمز میں, ان الفاظوں میں بات بالکل نہیں ہوئی ہے, لیکن اس بات یہ بات ضرور ہوئی ہے شامی صاحب کہ جو پچھلے دنوں ملک میں ہوا, جو اس خطے میں ہوا, اس سے یہ بات ظاہر ہو گئی ہے کہ پاکستان کا جو دفاع ہے, پاکستان کی فوج کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے, اس کی بہت ضرورت ہے. اور حالیہ جو قیادت ہے فوج کی, اس نے بے مثال جرأت, بہادری اور بے مثال اپنی پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا ہے. ان میں اس کے اندر اگر کوئی چھوٹی موٹی کوئی ایسی چیزیں ہیں جس سے کوئی امبیگوٹی ہے تو ان امبیگوٹیز کو ختم ہونا چاہیے. یعنی مصوی سمجھ یہ آ رہا ہے کہ اگر جو مقامی حکومتوں کو آئینی تحفظ دینے والی بات ہے جو آپ کی تجویز ہے ایم کیو ایم پاکستان کی, اگر وہ مان لی جاتی ہے اور جو آپ نے کہہ رہے ہیں کہ یقین دہانی کرائی ہے, تو پھر جو دیگر تجاویز یا جو دیگر معاملات ہیں اس پر ایم کیو ایم پاکستان کو کوئی اعتراض نہیں ہے. یہ ہاں یا نا میں بتا دیں کوئکلی. اور سر یہ بھی ریکویسٹ ہے کہ کیا کوئی ٹائم فریم دیا ہے پرائم منسٹر نے, کوئی بات ہوئی کہ کب تک یعنی کہ اس کو کرنا؟ آئی تھنک کہ جلدی ہو جائے گا, کنسلٹیشن ہو رہی ہے, میرے خیال اس میں کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آپ جو پہلی والی بات کریں جی بات ایسی ہے ساری. چلیں ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب ہمارے ساتھ موجود. تو ایک بات تو سر کلیئر ہو گئی کہ ایم کیو ایم نے جو ہے نا وہ ایم کیو ایم کی ضرورت یہ ہے کہ مقامی حکومتوں کو تحفظ دیا جائے, ان کے اختیارات جو ہیں ان کو واضح کیا جائے, اور وسائل کی تقسیم جو ہے صوبوں کے اندر اس کو یقینی بنایا جائے, اور باقی دوسرے معاملات جو ہیں ان پہ اس کو کوئی خاص اعتراض نہیں ہے. اگر اس نے اپنا یہ مقصد حاصل کر لیا تو وہ خوش اور خدا خوش. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے آپ دیکھیے نا ہوتا کیا ہے. جی سر, جب 18ویں ترمیم ہو رہی تھی تو اس وقت پرویز مشرف صاحب نے ایک آئین میں یہ بات داخل کر دی تھی کہ تیسری مرتبہ وزیر اعظم نہیں ہو سکتا کوئی شخص, اور نواز شریف صاحب جو تھے 2 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے تھے, تو گویا ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی گئی. اچھا, کہ وزیر اعظم نہیں بن سکے. صحیح ہے. اب مسلم لیگ نون کو یہ قبول نہیں تھی, تو مسلم لیگ نون نے اس ترمیم کو ساقط کرانے کے لیے کئی باتیں جو ہیں دوسری جماعتوں کی مان لی. اور یہ جو آج ہم کچھ لوگ کچھ دو رونا رو رہے ہیں نا, آج تعلیم جو ہے اس کو جو صوبوں کے حوالے کیا گیا, اور اعلیٰ تعلیم کی جو درگت بنی ہے, جو پاپولیشن پلاننگ جو ہے وہ بالکل نہیں ہو رہی, کہ صوبوں کی آبادی بڑھے گی, ان کو پیسے بڑھ جائیں گے NFC میں. تو یہ ری ایڈجسٹمنٹ کی اب جو باتیں ہو رہی ہیں, اس وقت 18ویں ترمیم جو ہے وہ بند دروازوں کے اندر ہوئی تھی, کسی کو کانوں کان خبر نہیں تھی. ٹھیک ہے, کیا ڈسکشن ہو رہی ہے, اور اس پہ اتفاق رائے ہوا, اور پھر اس کو سب نے منظور کر لیا. صحیح. اور ہر ایک نے کچھ نہ کچھ حاصل کر لیا. لیکن نتیجے میں جو وسائل کی تقسیم تھی اس میں وفاق پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور کرنا پڑ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ صوبائی خود مختاری کا معاملہ نہیں ہے, یہ وفاق کی بقا کا مسئلہ ہے. اس کی کمزوری سے متعلق ہے, وہ کمزور کمزوری بن گئی نا, کہ آپ پیسے اکٹھے کریں گے اور اکٹھے کر کے بانٹ دیں گے اور پھر بیٹھے رہیں گے. کچھ معاملات شامی صاحب اگر واپس جاتے ہیں وفاق کو, جیسے آپ نے بھی آبادی یا تعلیم کی بات کی, تو اس سے مجھے نہیں پتا کیا کریں گے. نہیں, اگر میں کہہ رہا ہوں یعنی اگر دفاع کا خرچ ہے, دفاع کے اخراجات ہیں, یا قرضوں کی واپسی ہے, اس میں صوبے اگر اپنا حصہ بٹاتے ہیں تو وہ خدائی خود مختاری کا معاملہ تو نہیں ہے. وہ تو معاملہ ہے کہ آپ کے اوپر جو خرچ ہو رہا ہے آپ اس کو واپس کریں. دفاع آپ کا بھی ہے, دفاع صوبوں کا ہو رہا ہے نا, بالکل, صرف اسلام آباد کا تو نہیں ہو رہا. بالکل بالکل. تو اس لیے جو دفاع پہ اوپر خرچہ ہو رہا ہے وہ تو سب کا ہو رہا ہے.
تو یہ ہمیں کچھ نہ کچھ غور کرنا پڑے گا، نعرے بازی سے کام نہیں چلے گا. اور اس طرح افواج پاکستان کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے اس میں کوئی ایڈجسٹمنٹ جو کرنی ہے وہ بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے شامی صاحب، ابھی ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو جیسے ابھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اتحادیوں سے، یعنی لاسٹ ٹائم تو چلو ٹھیک ہے ضرورت تھی مولانا فضل الرحمان کی، کیا اس دفعہ بالکل ختم ہو گئی ضرورت، یعنی غیر اہم ہو گئے مولانا صاحب؟ محسن نقوی صاحب تو ملے ہیں ان سے، مولانا فضل الرحمان، فیصل وافدہ صاحب کل فیصل وافدہ صاحب بھی ملے ہیں. اور یہ ہے کہ اب ان کے ووٹوں کی وہ مطلب اہمیت نہیں ہے، میں کہا ان کے بغیر بھی 2/3 میجورٹی جو ہے وہ پوری ہو سکتی ہے. ہاں جی، وہ تو کلیم کر رہے ہیں. اس کے باوجود میرا خیال ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو تو کوشش کریں گے میرا خیال اپنا ہموار کرنے کی یا قائل کرنے کی، اگرچہ کہ پی ٹی آئی کے لوگ کہہ رہے ہیں، وہ بھی ملے ہیں مولانا سے، کہ اپوزیشن جو ہے وہ متحدہ موقف اختیار کرے گی. وہ مولانا کو وہ اپوزیشن میں سمجھ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن اب مسودہ سامنے آئے گا تو مولانا کی پوزیشن بھی واضح ہو جائے گی. مولانا کے بارے میں کل وہ کہہ رہے تھے فیصل وافدہ فوج صاحب کا ہمارا معاملہ ہے نا، پہلے ایک زمانہ تھا کہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تقرر جو تھا، بلکہ افواج کے سربراہان جو ہے وہ وزیر اعظم کا اختیار تھا، وزیر اعظم کے مشورے پہ تقرر ہوتا تھا. پھر وہ ترمیم کر کے اس کو جناب صدر کا سوادیدی اختیار بنا دیا گیا. ٹھیک ہے، کمانڈر پھر اسے واپس لیا گیا. پھر اس کے بعد ایک دفعہ پھر واپس کیا گیا. پھر یہ ہوا کہ جنرل ضیاء الحق جب چیف آف آرمی اسٹاف بنے تو انہوں نے تو تازہ میں مرگ جو ہے وردی اتاری نہیں، اور ٹل فردر آرڈرز وہ پہننے کا حکم جاری کر دیا. اسی طرح پرویز مشرف جو ہیں انہوں نے بھی دیکھا کہ بھائی یہ تو وردی جو ہے طاقت کا سرچشمہ تو وہ ہے، کہتے تھے میری کھال ہے، اور انہوں نے بھی کہا میں وردی نہیں اتاروں گا. حالانکہ وعدہ کر لیا تھا 2004 میں وردی اتار دوں گا. وہاں وہ پھنس گئے، اور جب انہوں نے وردی اتاری تو بھائی جنرل اشفاق پرویز کیانی صاحب جو ہیں وہ گھات میں بیٹھے ہوئے تھے، صحیح، انہوں نے پہ ہاتھ دکھا دیا. صحیح. تو یہاں اصل میں جو طاقت کا سرچشمہ ہے نا وہ چیف کا یعنی کمانڈ ہے، عہدہ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف ہے، جس کے پاس فوج کی کمانڈ ہوگی وہی طاقتور ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا شامی صاحب، اب دیکھتے ہیں اس کو کس طریقے سے ہم ایڈجسٹ کرتے ہیں، کیونکہ اب یہ پاکستان میں تو اس وقت جو ہم نے جو فتح حاصل کی ہے اور ڈیفنس کی جو ضروریات ہیں ان کے مطابق اگر کوئی چیز اوپر نیچے ہوتی ہے تو میں اس کو آبجیکٹیو بھی غور کیا جائے گا. اس میں کوئی میرا خیال یہ کوئی سیاسی گفتگو کا موضوع نہیں ہے. اچھا، ہاں ظاہر سی بات ہے. دیکھ لیتے ہیں شامی صاحب کیا ہوتا ہے. اچھا شامی صاحب، یہ جو نئی آئینی عدالت بنانے سے متعلق بات ہو رہی ہے، ایگزیکٹو میجسٹریسی کی حالی کی بات ہو رہی ہے. اب ایگزیکٹو میجسٹریسی آپ نے ختم کر دی، ہاں، اس کے نتیجے میں بھی ایک کرائسس پیدا ہو گیا. اب پہلے وہ مجسٹریٹ جو تھے وہ چیک کرتے تھے قیمتیں اور دوسری چیزیں، پھر ان کے پاس جوڈیشل پاورز بھی تھیں، وہ فیصلے بھی کر دیتے تھے. جب جوڈیشل پاورز لیں آپ نے تو وہ پھر بیچارے یعنی بالکل ہی ایک اپاہج ہو کے رہ گئے. یہ بھی تو تنقید ہوتی ہے کہ فوری فیصلوں سے جو ہے وہ بنیادی حقوق بھی متاثر ہوتے ہیں. انتظامی نوعیت کے جو فیصلے ہیں ان میں ضرورت ہے کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کے اختیارات جو ہیں، جوڈیشل اختیارات، وہ بحال کیے جائیں کسی نہ کسی رنگ میں. ٹھیک ہے، اس کا بغیر معاملہ چل نہیں رہا. اچھا چلیں، پھر بعد میں حکومتوں پہ الزام لگتا ہے کہ وہ جو ہے استعمال کرے. شامی صاحب، ایک علمی بحث چل تو ہر رہی ہے. چیز کریں گے. اچھا، استعمال تو اب تو آپ اعلیٰ عدالتوں کے ججوں کے پر کیا کیا الزامات لگا رہے ہیں، ان کے بارے میں کیا کیا آپ اظہار خیال کر رہے ہیں. تو یہ تو ہماری گھٹی میں پڑا ہوا ہے کہ ہم نے شک جو ہے ہر وقت اس کا اظہار کرنا ہے اور بے اطمینانی ہمیں رہنی ہے. تو ہم تو اپنے شکوک و شبہات کا اظہار کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے شامی صاحب، ایک اہم سوال ہے، بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، آگے بڑھنے سے پہلے ایک علمی بحث چل رہی ہے. قانون کے جو طالب علم ہیں وہ یعنی کہ سمجھنے ایک سوال پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہمارا جو لیگل سسٹم ہے اسے کامن لیگل سسٹم کہا جاتا ہے، یعنی جسے ججز لا بھی کہتے ہیں، اور جو دنیا کے کئی ممالک ہیں وہاں پہ لیگل سسٹم اسے کہا جاتا ہے جہاں پر قانون کو فالو کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ اگر گنجائش ہے قانون میں یا خاموش ہے تو وہاں پر پریسیڈنٹ سیٹ ہو سکتے ہیں فیصلے جو ہیں وہ دے کر. سوال یہ ہے کہ شامی صاحب، جو آئینی عدالتیں ہیں وہ تو وہاں پہ قائم کی جاتی ہیں جہاں سول لیگل سسٹم ہو، ناٹ جہاں پر کامن یعنی کہ لیگل سسٹم ہو. تو کیا ہمارا سسٹم اب اوور آل یہ تبدیل ہو رہا ہے لیگل سسٹم؟ پتہ نہیں آپ کیا پہیلی بھجوا رہے ہیں. اچھا، بڑی سیدھی بات ہے کہ یہ وہی سسٹم ہے
جو دنیا کے کئی ملکوں میں موجود ہے، انڈیا میں ہے، برطانیہ میں ہے، کینیڈا میں ہے، نیوزی لینڈ میں ہے. دیکھیں بڑی سیدھی بات ہے، یہاں آئینی عدالتیں ہیں سر؟ ہمارا آئینی عدالتیں بھی جہاں ضرورت ہے وہ کئی ملکوں میں آئینی عدالتیں قائم ہیں. اچھا. انڈیا میں آئینی بینچ موجود ہے، اور ہمارے ہاں کیونکہ ہمارے ہاں بڑے آئینی جو معاملات ہیں اور سیاسی معاملات عدالتوں میں جاتے بہت ہیں، اس لیے عدالتوں کا وقت بہت سا جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے انہی گتھیوں کو سلجھاتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ آئینی معاملات کے لیے اگر ایک عدالت ایسی بنا دی جائے جس میں چاروں صوبوں کی ریپریزنٹیشن ہو تو یہ تجویز زیر بحث ہے. جب واضح طور پر سامنے آئے گی تو پھر دیکھیں گے. اصل بات یہ ہے کہ جو آئینی معاملات ہیں اور سیاسی معاملات ہیں وہ تو پارلیمنٹ میں طے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے. اور وہاں ہمارے ہاں ہم فوکس کرتے ہیں عدالتوں پر. جو کام ہم پارلیمنٹ میں نہیں کر سکتے پھر وہ عدالت کی طرف رجوع کرتے ہیں. اسے عدالتیں بھی اور ہماری عدالتوں نے بھی ان معاملات کو اپنے ذمہ لیا ہے بعض اوقات. ٹھیک. اور اس وجہ سے ایک ابہام پیدا ہوا ہے اور عدالتوں کے وقار کو بھی ٹھیس پہنچی ہے. دیکھیے ایک مسئلہ ہوتا ہے ہمارا جو سسٹم ہے اس میں جو شواہد اور جو دلائل عدالت کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں عدالت ان کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. جو فریقین جو ہیں ان کے وکلا جو عدالت کے سامنے رکھ دیتے ہیں عدالت اپنے طور پر کوئی قریت پڑتال نہیں کرتی. اچھا. ہاں یعنی یہ پھر تو ایک بہت ایک اب کئی ملکوں میں ایسا ہے کہ عدالت ان دلائل کی پابند نہیں ہوتی جو وکلا دیتے ہیں. صحیح. لیکن ہمارے ہاں ہمارا جو سسٹم ہے اس میں جو دو وکیل فریقین کے جو مقدمہ پیش کرتے ہیں اپنا اس دائرے میں رہ کے آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اچھا. تو اس لیے بہرحال ٹھیک ہے. اب یہ ہمارا جو آپ دیکھیے برطانیہ تو روز خبر آتی ہے ہاں جی کہ ڈیفیمیشن کا کیس ہے فیصلہ ہو گیا جرمانہ ہو گیا. وہاں جو توہین کیا ڈیفیمیشن کا جو کیس بہت سخت ہے وہ سخت ہے نافذ بھی ہے. قانون تو حد کے عزت کا تو پھر قانون تو یہی ہے برطانوی قانون ہے. تو پھر یہاں وہ فیصلے کیوں نہیں ہوتے؟ حد کے عزت کے جو امپلیمنٹیشن کا یعنی کہ پھر مسئلہ ہے نا سر. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ جو 3-4 اپیلوں کا حق ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے. ایک زمانہ تو وہ تھا کہ سپریم کورٹ میں بہت ریئر ہوتا تھا آپ سیشن کورٹ میں گئے فیصلہ ہو گیا ہائی کورٹ میں صحیح ہے مسئلہ طے ہو گیا. ٹھیک ہے. تو سپریم کورٹ میں جب جاتے تھے تو بڑی مشکل سے وہ لیو ٹو اپیل گرانٹ ہوتی تھی. اچھا. یعنی آپ کو اپیل دائر کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک. اب یہ ہر کام ہائی کورٹ سے پھر سپریم کورٹ پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. یہ 3-4 اپیلیں جو ہیں وہ بھی ڈیلے کرتی ہیں نا. اور پھر یہ کہ کوئی ثالثی کا طریقہ بھی اختیار کیا جائے. اچھا. کوئی آلٹرنیٹ یعنی آپ جب فریق جاتے ہیں تو ان کو کبھی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کا بھی موقع مل جائے. ٹھیک. تو کئی معاملات کرنے والے ہیں اس پہ غور کرنا چاہیے. صحیح ہے. سیاسی جماعتوں کو بھی وکلا کو بھی اور جو ہماری سول سوسائٹی آرگنائزیشن ہے اس کو بھی. ٹھیک ہے. عوام کے بارے میں تو سوچ لیں نا. تو پھر اس کے بعد آگے چلیں. ٹھیک ہے. اچھا ہم بھی آگے چلتے ہیں سر. ہاں جی. ہمارے رفیق کار ہیں اشفاق انجم صاحب جی سینئر اخبار نویس ہیں. ان کا میسج آیا کہ لاہور سے جدہ جانے والی پرواز جو ہے جی 859 PK859 PIA کی وہ لاہور سے روانہ ہوئی 12 گھنٹے کی تاخیر سے. اور اس کی سکرین ونڈ سکرین میں کریکا ٹوٹ گئی وہ. اچھا. اور بڑی مشکل سے بہت مشکل وہ جو ہوا باز ہیں انہوں نے اس کو کراچی کے ایئرپورٹ پہ اتارا. اور 370 مسافر سفر کر رہے تھے. اللہ. ان کی جان بچ گئی. یہ بڑی بات ہے سر. اور اب یہ ہے کہ وہ سارے مسافر جو ہیں وہ کراچی میں ٹنگے ہوئے ہیں اور ادھر ادھر پھینکے ہوئے ہیں کوئی ہوٹلوں میں. تو اب پتہ نہیں کب ان کی قسمت. چلیں سر جان تو بچ گئی یہاں تک آگے اب انشاءاللہ واپس بھی آ جائیں گے. جہاں جانا ہے وہاں بھی چلے جائیں گے. ایک طرف تو وہ ٹیکنیشین جو انجینئرز نے ہڑتال کی ہوئی ہے وہ کام نہیں کر رہے. تو اور وہ ان کی اپنی شکایات ہیں. وہ کہتے ہیں چیف ایگزیکٹو جو ہیں وہ ہماری طرف ان کا رویہ سخت ہے. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اسپیشل ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے. تو لازمی سروسز ایکٹ جو ہے اس کے انڈر کام کر رہے ہیں. یہ ہڑتال کی اجازت نہیں ہے. لیکن بہرحال
اب یہ بیچاری پی آئی اے ہے کوئی انگڑائی لے رہی ہے، بیدار ہوئی ہے، اور اب اس کے مارکیٹ میں برائے فروخت موجود ہے، تو یہ اس کے متعلقین اور متوسلین جو ہیں اب صبر کر لیں تھوڑا. یہ ایسا لگ رہا ہے بہت کچھ ہو چکا ہے، ایسی گاڑی جو خراب ہے اس کو ٹھیک کر کے بیچنے کی تیاری کی جا رہی ہے تاکہ بہت اچھے کچھ پیسے ہو چکا ہے اس کے ملیں. ساتھ. اچھا سر، آپریشن سندور کی شکست، ٹرمپ کے طیارے گرنے کے بیانات، ٹیرف کی دھمکی اور مسلمانوں کی نسل کشی، سکھوں کی ٹارگٹ کلنگ جیسے الزامات، ان میں بہار کے انتخابات جو ہیں وہ آج سے شروع ہو گئے. تو نریندر مودی صاحب کا کوئی امتحان ہے؟ ہوگا امتحان؟ بہار کے مشکل 7.5 کروڑ ووٹر ہیں. اچھا. اور یہ انڈیا کی غریب 3 ریاستوں میں سے ہے. صحیح ہے. اور یہاں سے لوگ ادھر ادھر بیچارے نوکریوں کی تلاش میں، ملازمتوں کی تلاش میں جاتے ہیں. اور یہاں تو دیکھا نا، اب بی جے پی جو ہے آج تک یہاں تنہا حکومت نہیں بنا سکی. بالکل. وہ یعنی الائنس، ابھی الائنس کے ساتھ، الائنس کے ساتھ حکومت بناتی ہے. اب بھی بی جے پی کا الائنس جو ہے وہ میدان میں ہے. ایک کانگریس لیڈ الائنس بھی ہے، وہ بھی میدان میں ہے. تو یہاں تو ایک نتیش کمار جو تھے، ان کی بڑی شہرت تھی. لالو پرساد یادو صاحب بڑے مشہور ہیں، ان کے بیانات، وہ تو مقدمہ کرپشن کا اس میں گرفتار تھے، پھر رہا ہوئے ہیں، بیمار ہیں. اب ان کا بیٹا میدان میں ہے، اور نتیش کمار جو ہیں وہ بھی اب سسکیاں لے رہے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں کہ اس کا مودی کا جو بڑا اس میں داؤ لگا ہوا ہے، یعنی ایک جو سیاست ہے انڈیا کی اور جو پاکستان کے ساتھ جو تعلقات کی خرابی ہے، اس میں ایک بڑا حصہ جو ہے بہار کے انتخابات کا بھی لوگ کہتے ہیں کہ بہار کا انتخاب جیتنے کے لیے ایک فضا جو ہے نفرت کی پیدا کی جا رہی ہے، اور ایک جنگی جنون میں جھونکا جا رہا ہے. تو شامی صاحب ہمیشہ یہی بیانیاں لے کے چلتے ہیں نا، بی جے پی تو یہی بیانیاں لے کے چلتی ہے پاکستان مخالف کے، جب بھی انتخاب ہو تو وہ کم از کم یہ تو کنفرم ہے کہ انہوں نے پاکستان مخالف بیانات دینے. پر آپ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. اور اب 2 مرحلوں میں انتخابات ہوں گے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ انڈیا میں گنتی فوراً شروع نہیں ہو جاتی، کچھ دن کا وقفہ آتا ہے. یعنی 11 کو آخری مرحلہ ختم ہوگا تو 14 نومبر کو پھر گنتی شروع ہوگی. تو پاکستان میں تو اگر آپ 1 گھنٹہ بھی گنتی لیٹ ہو جائے تو لوگ شور مچا دیتے ہیں، دھاندلی ہو گئی. بالکل. تو یہ بھی ایک ہمیں بھی اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے. بعض تو پہلی شروع ہو جاتی ہے نا، اگر ووٹ کاسٹ ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں بہت سارے ووٹرز لسٹوں میں کو گڑبڑ ہوئی ہے، کئی ووٹرز جو تھے ایلیجیبل وہ ان کا اندراج نہیں ہو سکا. یہ کانگریس کو شکایات ہیں، اگرچہ الیکشن کمیشن نہیں مانتا. ایک بار دیکھتے ہیں کہ مودی صاحب جو ہے ابھی تک بھی ان کی پتنگ اڑ رہی ہے یا گرنے والی ہے. مودی جو ہیں ان پر تو الزامات انہوں نے ممدانی صاحب نے بھی لگایا کہ جی وار کرمنل ہیں، مسلمانوں کی نسل کشی. کہ نیتن یاہو کے ساتھ کھڑا کیا. ہاں جی. انہوں نے کہا گجرات میں گجرات سے ہوں، اور گجرات میں جب قتل عام ہوا مسلمانوں کا اور اس کی پاداش انہوں نے کہا وہ معاف نہیں کر سکتے. اور نیتن یاہو جو ہے اس نے بھی نسل کشی کی ہے غزہ میں. تو نیتن یاہو کو اور نریندر مودی کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا ہے انہوں نے، ممدانی صاحب نے. اب سر ایک طرف جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکی میڈیا، خاص طور پر بلومبرگ رپورٹ کر رہا ہے کہ نریندر مودی کے جو قریبی حلقے میں شامل لوگ تھے وہ ملوث تھے، ان کی طرف سے براہ راست جو ہے وہ احکامات آئے تھے ہردیپ سنگھ نجر کے قتل کے لیے اور اٹیک کرنے کے لیے گرپتونت سنگھ پر. ظاہر ہے کہ آپ دیکھیں نا، آپ پوری دنیا میں دہشت گردی پھیلائی ہے بھارتی حکومت نے. جی ہاں. کینیڈا میں، امریکہ میں آپ نشانہ بنایا ہے سکھ رہنماؤں کو. تو اس کی تو پھر تحقیقات تبھی ہو رہی ہے. لیکن اگرچہ کینیڈا میں اب جو نئی حکومت آئی ہے اس نے کچھ سفید جھنڈا لہرا دیا ہے انڈیا کے بارے میں، لیکن بہرحال ایک ریزنٹمنٹ تو پائی جا رہی ہے. اور بیرون ملک جیسے اسرائیل اپنے مخالفوں کو چن کے مرواتا ہے، اسی طریقے سے انڈیا نے فالو کرنا شروع کیا تھا. خود پاکستان کے اندر کئی کشمیری رہنما جو ہیں وہ ٹارگٹ کیے گئے اور ان کو قتل کیا گیا. تو ظاہر ہے ان کے ایجنٹوں نے یہ کارروائیاں کی ہیں. اور انہوں نے یہ ایک رپورٹس تو شامی صاحب آ جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں وہ اس پر عمل کیوں نہیں ہوتا. اگر آج ہی کی ہم تاریخ کی ایک مثال لے لیں، 6 نومبر ہے آج، اور 6 نومبر 1947 کو یعنی آج یوم شہدائے جموں جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. 10 اگست 1948 غالباً یعنی جو رپورٹ آئی تھی دا ٹائمز میں، جس میں بتایا گیا تھا کہ جی 2,37,000 کشمیری مسلمانوں کا باقاعدہ منظم انداز میں قتل عام ہوا. پاکستان جب بنا ہے تو جموں میں فسادات ہوئے ہیں، اور ایسے فسادات ہوئے ہیں پسند نسل کشی ہوئی مسلمانوں کی. اچھا. تو جموں صوبہ جو تھا 1941 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تھی 11,72,950.
اور مسلمان اس میں تھے 44.5%. ٹھیک ہے. اور 2011 میں جو مردم شماری ہوئی ہے تو مسلمان وہاں رہ گئے ہیں 27.9%. یعنی کہ وہ مسلمان تحقیق کیے گئے یا ان کو وہاں سے نکال دیا گیا, ڈیموگرافی چینج کی گئی. اور اب 2,46,336 مسلمان قتل کیے گئے. یہ بین الاقوامی جو جریدے ہیں اور اخبارات ہیں ان کی رپورٹیں ہیں. اور کم و بیش اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو پاکستان کی طرف دھکیل دیا گیا. اور ڈوگرا فوج جو تھی راجے کی اور انتہا پسند جو ہندو تھے انہوں نے مل کے اور لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں پاکستان کی طرف دھکیلا اور راستے میں پھر ان پہ حملے کیے اور ان کا قتل عام کر دیا. اور یہ جو قتل عام ہے اس کے بعد پھر جو ہمارے قبائلی علاقوں میں ایک رد عمل پیدا ہوا اور وہ لوگ کشمیر پہنچے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے, اس کے بعد یہ ہوا. اچھا. تو بہرحال یہ جو یہ خونی جو ایک دن ہے 1947 کے اکتوبر کے نومبر کے, یعنی 27 اکتوبر نہ ہوتا تو شاید 6 نومبر بھی نہ ہوتا. بس ہم آپ یہ دیکھیں کہ جو کچھ ہوا ہے وہ اس پر تاریخ جو ہے اسے کبھی معاف نہیں کر سکتی, نہ ہم بھول سکتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ یہ جموں کے وہ مہاجر ہیں جو پھر پاکستان میں آ کے بسے اور پھر انہی کا ووٹ کا حق ہے جس پر جھگڑا ہے اس وقت آزاد کشمیر میں کہ بھئی ان کو ووٹ کا حق واپس لیا جائے. وہ ایکشن کمیٹی کہتی تھی. اب وہ جو ان لوگوں کی اولادیں ہیں جن کا گھر بار لٹ گیا, جن کی عزتیں برباد ہوئیں, جن کے مال املاک لٹ گئے, اور وہ ان سے آپ کیسے ان کو کشمیر سے الگ کر سکتے ہیں, یہ بھی ایک معاملہ ہے. لیکن بہرحال پاکستان اور کشمیر جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا عہد یہ ہے کہ وہ اپنا حق جو ہے حاصل کر کے رہیں گے. اور ہمارے بھارتی ہمسائے کو اس پہ غور کرنا پڑے گا, اپنے رویوں پہ نظر ثانی کرنی پڑے گی, اور ایک دن آئے گا کہ کشمیر کے لوگ خود فیصلہ کریں گے اپنی قسمت کا. چلیں انشاءاللہ. سر فی الحال جو ہے وہ جو فیصلہ ہونا ہے وہ ہونا ہے پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان بارڈر کے مسائل, اور استنبول میں مذاکرات آج سے شروع ہو گئے ہیں. وہ مذاکرات شروع ہو گئے ہیں. ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے افغانستان سے, جو دہشت گرد آ رہے ہیں ان کو روکا جائے, اور تاکہ افغانستان بھی سکون سے رہے اور پاکستان بھی سکون سے رہے. ٹھیک ہے. ہمارا کوئی ارادہ افغانستان پہ چڑھائی کرنے کا, اس پہ حملہ کرنے کا, اس سے لڑائی لڑنے کا نہیں ہے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ہے, ماں جایا ہے, ہمیں بڑا احترام ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم خوشی خوشی رہیں اور افغانستان پاکستان کے راستے اپنی دنیا سے رابطہ رکھے, تجارت کرتا رہے, پاکستان کی بندرگاہیں, پاکستان کے زمینی راستے استعمال کرتا رہے. لیکن اب افغان حکومت کو یہ ذمہ داری لینی ہوگی اور یہ مانیٹرنگ کا کوئی میکانزم بنانا ہوگا, اور امید ہے کہ ہمارے دوست جو ہیں ترکی اور قطر کے وہ اس میں ہماری معاونت کریں گے, اور پاکستان جو ہے وہ امن قائم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور ہمارے طالبان بھائی جو ہیں وہ بھی اس کی اہمیت کا احساس کر لیں گے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ یہ مذاکرات جو ہیں کامیاب ہوں, اللہ کرے. سر آج ایک رپورٹ آئی ہے یو این کی, سر اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی افغانستان عالمی سطح پر افیون کی پیداوار کا بڑا مرکز برقرار ہے, گو کہ کمی ہوئی ہے تھوڑی, یعنی کہ 2025 میں افیون کی کاشت میں 20% کمی ہوئی ہے, اور اس کی وجہ خشک سالی جو ہے وہ وہاں پر بتائی جا رہی ہے, لیکن ڈیپینڈنٹ وہ ہے. میرا سوال یہ سر کہ وار اکانومی یا نارکو اکانومی یہی افغانستان کا مستقبل ہے, یا کبھی کوئی تبدیلی آئے گی وہاں پہ؟ آئے گی امید. وہاں بھی منرلز موجود ہیں, وہاں یعنی وہ ریئر ارتھ منرلز جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, وہاں گیس کے ذخائر جو ہیں ان کی بھی خبر ہے کہ وہ بھی موجود ہیں. تو یہ اطمینان آئے کہ لوگ اس کی تلاش شروع ہو, امن ہو, اور افغانستان جو ہے اپنا اس کا مستقبل بھی سنورے. ہماری تو دعائیں ان کے ساتھ ہیں. تعلیم کا نظام خاص طور پہ سر, کہ یعنی تعلیم کا نظام بھی ٹھیک کریں گے اپنا, عورتوں کے لیے بھی تعلیم دیں گے. دیکھیں نا اب وہ وہاں تو کتنی مشکل پڑی ہوئی ہے کہ جو خواتین ہیں, جو حاملہ خواتین ہیں,
وہ مرد ڈاکٹروں کو دکھا نہیں سکتے اور خواتون ڈاکٹر وہاں ہے نہیں ہیں، ان کی تعلیم حاصل نہیں کرنے دیتے. تو کئی ایسی باتیں ہیں جن میں وہ خود اپنے معاملات میں ایک الجھ کے رہ گئے، گھرے ہوئے ہیں تو ان کو یہ غور کرنا پڑے گا اور معاملات کی میں اصلاح کرنی پڑے گی. تو ہماری تو یہی دعا ہے، کیونکہ پاکستان اور افغانستان کسی بھی طور ان دونوں کے درمیان کوئی جنگ کی نوبت نہیں آنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک بریک لیتے ہیں سر، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.